العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مل کے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ قول معصوم ہے کہ بلند آواز سے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نفاق جاتا رہے اور خلقت میں پاکیزگی آتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم کائنات کی عظیم شان عبادت میں مصروف ہیں اور خداوند کریم آپ کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور جتنے یہاں شرکاء ہیں، خداوند کریم بحق کے سرکار امام حسین علیہ السلام آپ سب کی تمام نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اجازت ہے کیونکہ میں بالکل سادہ الفاظ میں چلوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ جتنا وقت ہے میں آپ لوگوں تک کچھ نہ کچھ پہنچا سکوں اور میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ جب بھی گفتگو کرتا ہے تو ایمان والے سے کرتا ہے، مومن سے کرتا ہے۔ اللہ نہ مشرک کو منہ لگاتا ہے، اللہ نہ منافق سے بات کرتا ہے، اللہ نہ کسی فاسق سے بات کرتا ہے، بلکہ اللہ ان تینوں نامرادوں کو منہ لگاتا ہی نہیں۔ چوتھا، ایمان والے سے بات کرتا ہے۔ ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے، تو جہاں امن ہے وہاں آپ ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں امن ہے۔ میرے استاد مرحوم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ایمان والا کہ جس کا حق بھی بنتا ہو اور وہ اپنا حق واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، مگر صرف اس لیے گھر میں بیٹھا رہے کہ تاکہ امن برباد نہ ہو، تو ایسے ایمان والے کو کل ایمان کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے، بڑی مہربانی۔ تو شاید اللہ جب بھی گفتگو کرتا ہے ایمان والے سے کرتا ہے، اور ایمان والے سے کیا کہتا ہے کہ اس کے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر قرار دیے گئے ہیں اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان محترم، تین اطاعتیں لازم قرار دی گئی ہیں: اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور صاحب امر کی اطاعت۔ اب پہلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ کو جانے کون اللہ؟ جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرۂ تخیل وہاں تک پہنچ پاتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں۔ تو ہم نے کہا یا اللہ ہم تیری اطاعت کریں، تیری عبادت کریں،
تو کیسے کریں؟ ہمارے کچھ چھوٹے موٹے سوال ہیں، پہلے ان کا جواب دے دیں. ہم جو تیری اطاعت کریں، تیری عبادت کریں، کیسے کریں؟ تو رہتا کہاں ہے؟ بڑی توجہ کہ تو رہتا کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا میں مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، چاروں طرف میں اللہ ہی اللہ ہوں. جہاں جہاں تک نظر دوڑاؤ گے میں اللہ ہی اللہ نظر آؤں گا. تو آپ ذرا مل کے مجھے گواہی دیں، اللہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے. اب تو مان جاؤ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہم نے کیا کیا؟ مغرب کی بجائے جنوب کی طرف رخ کر کے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. تو اللہ نے جو ہے ہماری نماز ہمارے منہ پہ دے ماری. کہا یہ کس طرف منہ کر لیا تو نے؟ میں نے کہا یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں. اللہ نے کہا دیکھ میری بات سن غور سے، دیکھنے میں یہ چاروں ایک جیسے ہیں، مگر جب تک ان میں سے ایک کو قبلہ نہیں بناؤ گے میں بات نہیں سنوں گا. بڑی مہربانی. اب ہم نے قبلہ بنا لیا. ہم نے کہا یا اللہ اب ہماری بات سن لے. اللہ نے کہا اے میرے بندے، دنیا کے اگر کسی دفتری ڈی سی یا سی پی او کے پاس جاؤ نا تو اچھے کپڑے پہن کر ہاتھ منہ دھو کے جاتے ہیں، اور میں تو سب سے بڑا ہوں. تو اللہ نے کہا ہاتھ منہ دھو کے آؤ. اور قرآن نے کیا کہا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور چہرے کو دھو. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے، رب العالمین نے. درمیان میں وسیلہ بن کے آ گیا رحمت للعالمین. اب رحمت للعالمین نے کہا، کیا کہا کہ دیکھو عقل سے دھونا، فکر سے دھونا، ایسے دھونا کہ خرابی نکل جائے. اور منہ پہ چہرے پہ پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھ میں ڈال کے پانی کو چیک کر لو، کہیں پانی کا رنگ تو نہیں خراب ہو گیا، پانی میں بدبو تو نہیں آ گئی، پانی کا ذائقہ تو نہیں بدل گیا. تو پہلے پانی کو ہم نے ہتھیلی میں ڈالا، آنکھوں نے دیکھا اور کہا رنگ صاف ہے. جب آنکھ نے پاس کیا پھر منہ میں ڈال کے کلی کی تو زبان نے بتائے گا کہ ذائقہ ٹھیک ہے. پھر ناک میں ڈال کے سونگا تو ناک نے کہا کہ بدبو بھی نہیں ہے. جب ان تینوں بیماریوں سے جان چھڑا لی تو پھر اللہ نے کہا چوتھی مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالو. تو جو ہے میرے محترم سامنے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آسان سے آسان لفظوں میں، اور میری تو آواں کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں. میں نے مجمع کو بھگانا تھوڑی ہے، میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. پیچھے والے بھائیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور چہرے کو دھو. وَأَيْدِيَاكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دو کونیوں تک. یہ ہے دیکھیں نا، یہ رومال ہے، اور میں اگر یہاں کسی صاحب کو کہوں کہ بھیا میرا رومال یہاں تک خراب ہو گیا ہے، یہاں تک دھو کے آؤ، تو جہاں تک دھونا ہوتا ہے شروع بھی وہیں سے کرنا پڑتا ہے. بڑی توجہ. اور اگر دھونے والا یوں شروع کر دے، جب کون ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، تو جہاں تک دھونا ہے شروع بھی وہیں سے کرنا ہے. اور اگر کہیں تم نے الٹا کر لیا تو پانی جو ہے پھیلتا ہوا دل میں جائے گا. اللہ کہے گا تم نے دل بھی خراب کیا، میرے سامنے کھڑے ہونے کے تم قابل بھی نہیں رہے. بڑی مہربانی. اس کے بعد اللہ نے کہا مسح کرو سر کا اور مسح کرو پیر کا. جب ہم نے یہ کر لیا تو ہم نے کہا یا اللہ اب ہماری بات سن لے. اللہ نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میری معرفت ہو گئی. تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک بلند کر کے کہا اللہ اکبر، کہ اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ اللہ تو سب سے بڑا، نہ، سب تو وہاں آتا ہے جہاں مقابلہ ہو جائے، اور اللہ کے لیے مقابلہ ہے نہیں کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور
اس وقت نہ مجھے بچے یاد، نہ بیوی یاد، نہ مکان یاد، نہ دکان یاد، کچھ بھی یاد نہیں، حتیٰ کہ سب سے پیاری چیز ہے میرا پیٹ، اگر وہ یاد ہوتا تو وہاں ہوتا، یہاں نہ ہوتا۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین، اور میں نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع یہیں سے ہے نا؟ کیا ترجمہ کرتے ہو اس کا؟ شروع اللہ کے نام سے۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ یہ شروع کر، ہر کتاب لکھنے والے لکھا ہے شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں شروع کرتا ہوں کس کا ترجمہ ہے؟ بڑی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے یہ ہے جو بسم اللہ میں جو بے ہے، اس میں ہے، اگر آپ تفسیر بیضاوی پڑھیں تو اس میں ہے کہ الباء للاستعانہ، یہ بے جو ہے مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جی ہاں، مدد کے لیے۔ تو اس کا بسم اللہ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ مدد چاہتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ اب رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، علی اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو پنجاب میں، آپ کے سندھ میں بڑا اچھا ایک دستور ہے، یہاں اگر کوئی سید آ جائے، میں اکثر جب مجالس یہاں پڑھنے آتا ہوں تو مجھے یہاں کے مومنین سے بڑا پیار ہے، اگر دور سے گزر رہے ہوں تو کہتے ہیں سائیں یا علی مدد، اگر پاس آ جائیں تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں سائیں بسم اللہ۔ تو آج کے پڑھے لکھے ملاؤں سے تو کم از کم یہ دیہاتی اچھے جو اتنا تو جانتے ہیں کہ یا علی مدد کہو یا بسم اللہ کہو، مطلب ایک ہی ہے۔ جی ہاں، تو جو ہے میرے محترم سامعین، اب میں نے آگے شروع کیا الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، تو میرا ہی نہیں پورے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک، آگے چل۔ میں نے کہا الرحمن الرحیم، یا اللہ یہ تو میں تیرے در پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے، ورنہ مولویوں نے تو ہمیں ڈرا ڈرا کے مار دیا، یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مسجد میں کالے کپڑے نہ پہنو، اللہ سے ڈرو، مجلس میں نہ جاؤ، اللہ سے ڈرو، ماتم نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جلوس میں نہ جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن جب میں تیری بارگاہ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں ذرا جلدی جلدی چلوں گا تاکہ میں اپنے وقت میں اپنی بات آپ لوگوں تک پوری پہنچا سکوں۔ میں آگے چلا، میں نے ایک آیت اور پڑھ دی۔ کیا پڑھا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا ترجمہ اس کا بنتا ہے؟ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ مجھے ایک بات بتائیے، دین کا ترجمہ قیامت تو نہیں ہوتا؟ اگر ایک شخص آ جائے عیسائی اور وہ آپ کے دین پہ چلنا شروع کر دے تو کیا وہ قیامت پہ چلنا شروع کر دے گا؟ کسی نے ترجمہ کیا جزا، کسی نے ترجمہ کیا بدلہ، لیکن جب مولویوں سے چکرا کے میں درویشوں کی بارگاہ میں پہنچا تو اجمیر والے نے کہا کہ دین استو زین، کہ جس دن ساری دنیا مل کر حسین ڈے بنائے گی اس دن کا مالک ہے اللہ، مالک یوم الدین۔ جس دن ساری دنیا حسین ڈے منائے گی وہ کہلاتا ہے، اس دن کا مالک ہے اللہ۔ اس کے بعد کہا یا اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری نصرت چاہتا ہوں، اور پھر آگے میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ دو ترجمے ہوتے ہیں قبلہ، ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رستہ دکھا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ۔ تو اللہ نے کہا جی ہاں، دو ترجمے ہیں نا، ایک ہے کہ اس رستے پہ چلا اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس رستے پہ قائم رکھ۔ دیکھیں قبلہ بات سیدھی سی ہے، رستہ تو دکھا ہوا ہے، اگر رستہ دکھا ہوا نہیں تھا تو مصلی پہ کیسے آ گیا؟ جی ہاں، رستہ دکھا ہوا ہے، اگر دکھا ہوا نہ ہوتا تو مصلی پہ کیسے آتا؟ اب مصلی پہ جب آ گیا تو پھر دعا یہ مانگنی ہے یا اللہ میں اس رستے پہ قائم رکھ۔ تو اللہ نے کہا اے میرے بندے تو جانتا ہے یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ تو میں نے جو ہے مختلف آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اللہ نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی بتا۔
ابھی میں سوچ میں ہی تھا کہ صراط المستقیم نے کہا یہاں وہاں کیا جاتا ہے، میرے الفاظ کو گن لے. اب جب میں نے صراط المستقیم کو گنا، الف لام صاد رے الف توئیں 6، المستقیم الف لام میم سین تے یہ کاف میم 8 اور 6 8 اور 6. یا اللہ یہ 14 کا راستہ اسی پہ قائم رکھ مجھے. اب میرا پیار اللہ سے بڑھتا گیا، اللہ کی نماز سے بلتی گئی، تو میں نے جو ہے جو کچھ اور پڑھنے لگا تو اللہ نے کہا اے اتنی پیاری پیاری باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن، میں نے وہاں سے سیکھی. تو اللہ نے کہا کچھ اور بھی یاد ہے؟ تو میں نے ایک اور سورت سنا دی. اب یہ سورت جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، میں صرف ایک آیت پڑھوں گا. تبت یدا ابی لہب و تب. میں نے یہ سورت پڑھ دی اور جب میں سلام پھیرا ایک سوال کر کے پھر میں واپس اپنے موضوع پہ آؤں گا. میں شیعہ سنی علماء کرام سے پوچھتا ہوں، پہلی رکعت میں الحمد، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لی. میں نے دوسری میں یہ پڑھ دی تبت یدا ابی لہب و تب والی سورت پڑھ دی. سلام پھیرا، شیعہ سنی سب سے پوچھا کہ اب میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سب نے کہا کہ ہو گئی. کیوں میرے محترم سامعین؟ ابھی میں نے نماز کے اندر جہنمیوں کے سردار کا نام لیا، اس کی بیوی جو جہنم کا ایندھن دھکیلتی ہے اس کا نام لیا. اگر جہنمیوں کے سردار کا نام آئے تو نماز ہو جاتی ہے، اور جنت کے سرداروں کے باپ کا نام آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جی بات اسرار والی مولا جو، اللہ جی بات اسرار والی مولا جو، کعبے جی دیوار تے درار والی مولا جو، علی جی ولایت جو اقرار کیے کرے، ہلالی بار کو دعا اقرار والی مولا جو، کل ایمان نارے یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب میرا پیار اللہ سے بڑھتا گیا تو میں نے کہا یا اللہ تو اتنا ہی پیار کر رہا ہے. تو میں نے اللہ کے سامنے جھک گیا اور میں نے کہا یا اللہ سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے. تو فوراً وہاں سے آواز آئی سمع اللہ لمن حمدہ. اے میرے بندے جو تو نے کہا وہ میں نے سن لیا. اب جیسے ہی وہاں سے یہ آیا میں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، کہا سبحان رب العلا و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے. یہاں تو بڑے دنیا کے بڑے بڑے کبھی کوئی بات نہیں سنتے، سالہ سال ہماری اپلیکیشنیں پڑی رہتی ہیں، تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات کو بھی سن لیا. اللہ نے کہا تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے بھی کیے، اب بیٹھ جا، تھک گیا ہوگا. جیسے ہی میں بیٹھا تو میں نے کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنے سامنے بٹھا ہی لیا ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں. اور وہاں سے جب گناہوں کی معافی ملی میں نے پھر شکریہ کے لیے سجدے میں سر رکھ دیا. پھر اللہ نے کہا اچھا اب مجھ سے بیٹھ کے بات کر، میری معرفت ہو گئی؟ میں کہا جی بالکل ہو گئی. تو اسی طرح میں نے دوبارہ کھڑا ہوا، پھر آیا، بیٹھ کے باتیں ہونے لگیں. تو اللہ نے کہا میری معرفت ہوگی؟ میں نے کہا بالکل ہوگی. کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تو واحد احد ہے، تو وحد لا شریک ہے. تو اللہ نے کہا کیا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ بسم اللہ لیکن صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ تو اللہ نے کہا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر تو نے کیسے مانا کہ میں احد بھی ہوں اور واحد لا شریک بھی ہوں؟ تو ہم نے کہا یا اللہ تیرا تعارف کسی اور نے کرایا تھا. تو اللہ نے کہا لے اس کا نام، اگر اس کا نام نہیں لے گا تو تیری نماز تیرے منہ پہ دے ماروں گا. میں نے فوراً کہا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے تیرے عبد بھی ہیں اور تیرا رسول بھی ہے. اللہ نے کہا کیا تو نے میرے رسول کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کیا اس سے ملا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہ پھر تجھے کیسے پتا چلے کہ وہ میرا عبد بھی ہے رسول بھی ہے؟ تو اللہ نے ہم نے کہا یا اللہ اس کا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا تھا.
تو اللہ نے کہا فوراً اس کا نام لے. نام نہیں لے کر تیری نماز تیرے منہ پہ دے ماروں گا. تو ہم نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ. بڑی مہربانی. توجہ ہے میرے محترم سامعین, کیونکہ بڑی بڑی بحثیں ہو جاتی ہیں کہ جناب, اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. میں صرف 2 باتیں کروں گا اور انشاءاللہ آپ اپنی مرضی کے پسند کے عالم دین کے سامنے رکھ دیجئے گا. جواب یہی آئے گا جو یہ خاکسار آپ کو دے گا. جی ہاں, میرا صرف اتنا ایک چھوٹا سا سوال ہے, بغیر کسی پر تنقید کیے. یہ جو آج یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ جی ہم تشہد میں علی کا نام لے لیں یا نہ لیں, کس معصوم نے کروایا ہے, کہاں لکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے لا تکتم الشہادہ, اور اللہ کہتا ہے شہادت کو ترک مت کرو. اگر تم نے کر دیا تو تمہارا دل جو ہے وہ اندر سے گناہگار ہے. اب وہ شہادت کون سی ہے؟ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لا الہ کی گواہی ہر بندہ دیتا ہے, لا الہ کی گواہی ہر بندہ دیتا, محمد رسول اللہ کی گواہی ہر بندہ دیتا ہے. اور نہ دینے کی بات کہاں پہ آتی ہے؟ علی ولی اللہ پہ. تو اللہ کہتا ہے لا تکتم الشہادہ, خبردار خبردار اس شہادت کو ترک بھی نہ کرنا. اگر ترک کر دیا تو تمہارا دل جو ہے وہ اندر سے گناہگار ہے. تو عزیزان محترم, میرا سوال صرف اتنا ہے, یہ جو مشہور کیا ہوا ہے تشہد کہ جی یہ پڑھنا چاہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ والا جو کہتے ہیں, میرا سوال اتنا ہے کسی مستند طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی معصوم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ پڑھو؟ یہاں توجہ چاہوں گا. اور جو معصوم نے فرمایا ہے وہ میں سرکار دو عالم کی نماز میں بھی دکھاؤں, بی بی سیدہ کی نماز میں بھی دکھاؤں, سرکار امیر کائنات کے اپنی نماز میں بھی دکھاؤں, اور سرکار امام حسن مجتبی, سرکار امام حسین, سبھی معصومین کی نماز میں دکھاؤں. اور وہ تشہد کیا تھا؟ اور متواتر ایک ہی کیا پڑھا سب نے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا نذیرا بین یدی الساعۃ اشہد ان ربی نعم الرب ان محمد نعم الرسول وان علی ونعم الامام والمولا. علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے جلی جانے جلی کو ہی پتا ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے, علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. نعرہ ولایت علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. تو جو ہے میرے محترم سے بس ایک بات, اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا, کیونکہ اکثر بندے یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے دیکھیے یہ جو تشہد میں نے پہلے پڑھا یہ دیا ہوا ہے مجتہدین کا, اور یہ جو میں نے دوبارہ پڑھا یہ دیا ہوا ہے معصومین کا. اب میں آپ کی عقل پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ نے مجتہدین کے دیے کے پیچھے چلنا ہے یا امام کے بتائے ہوئے کلام کے پیچھے چلنا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور جہاں جہاں مرضی آپ جا کے یہ پوچھ لیں جواب یہی ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن وہ اکثر کہتے ہیں کہ جناب آپ کے مجتہدین نے بھی لکھ دیا کہ جی علی ولی اللہ جزء اذان جزء کلمہ جزء نماز نہیں ہے. میں یہاں آپ کو اپنے استاد مرحوم کا جواب سناتا ہوں. آغا صاحب سے جب یہ کسی نے پوچھا تو آغا صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو ہمیں جز کی تعریف بتاؤ, جز کہتے کسے؟ جی ہاں, جز کی تعریف یہ ہے یہ میرا ہاتھ ہے, اس کی اگر یہ 5 انگلیاں ہیں, ایک انگلی کٹ جائے ہاتھ تو کل تو رہے گا لیکن نہ ہاتھ ناقص ہو جائے گا. پورا ہاتھ کٹ جائے پھر بھی میں زندہ رہوں گا, لیکن اسی بدن کے اندر ایک میرا جز ایسا ہے اگر وہ نکل جائے نہ یہ کل بچتا ہے نہ وہ جز بچتا ہے, اور وہ ہے روح. اگر اس بدن میں سے روح نکل جائے تو میرا پورا جسم بیکار. یہی علماء کرام فرمانا چاہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں بلکہ روح اذان ہے, روح نماز ہے, روح کلمہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
عزیزان محترم بس آپ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع کو میں آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ مجھے اس امر کا احساس ہے کہ میرے بعد کافی حضرات نے پڑھنا ہے۔ یہی علی ولی اللہ کی بحث تھی جو کربلا میں آئی۔ دیکھیں نا، شمر کا بھائی تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اچھا دشمن تھا، دشمن اہل بیت تھا، لیکن منافق نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا کہ جی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ غدیر کے بعد رسول فرما گئے ہیں کہ جہاں جہاں محمد کا نام آئے گا وہاں علی کا آئے گا، علی کا نام میں نے لینا نہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو عزیزان محترم، کربلا میں جو جنگ تھی وہ علی ولی اللہ پر تھی۔ کیسی کیسی گواہیاں دیں علی کی ولایت کی۔ ایک ننھے شہزادے نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی خشک زبان پھیر کے گواہی دی۔ اس ننھے شہزادے کے لیے مولا حسین نے آپ سب کو یاد کیا ہے اور فرمایا اے میرے چاہنے والو، اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں کیسے سوال کر رہا تھا۔ خدا کی قسم پانی نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ مانگنا اسے پڑ گیا کہ جسے مانگنا آتا ہی نہیں تھا، مانگنا اسے پڑ گیا کہ جس کے در سے فرشتے مانگتے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ سوال ہندوؤں سے ہوتا تو پورا ہو جاتا، عیسائیوں سے ہوتا تو پورا ہو جاتا، لیکن سوال کیا ہے مسلمانوں سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے؟ دیہاتوں میں دیکھتے ہیں پیالی میں 2 انگلیاں ڈبو کر بچے کے خشک ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، اتنا پانی درکار تھا۔ مانگا تھا پانی، جواب میں آیا تیر، اور تیر کا وزن اس چھوٹے شہزادے کے وزن سے زیادہ تھا، اور جس رفتار سے یہ تیر آیا ہے نا، خیبر شکن کا بیٹا اگر تیر کو بازو سے نہ روکتا تو جہاں جہاں یہ تیر جاتا وہاں وہاں یہ چھوٹا شہزادہ جاتا۔ عزیزان محترم بس میرے آخری 2 جملے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تاریخ تمدن عرب، اس میں یہ لکھا تھا کہ عرب جو ہے شکار کرنے کے لیے مختلف جانور کے لیے مختلف تیر استعمال کرتے تھے، پرندے کے لیے اور جھوڑے جانور کے لیے اور، گھوڑے کو مارنا ہو تو اور تیر مارنا، اونٹ کو گرانا ہو تو 3 پھل کا تیر استعمال کرتے تھے کہ جس کا وزن کم از کم 12 کلو۔ دشمن حسین یہ بھی بھول گیا کہ 6 مہینے کو وہ تیر مارا کہ جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا تھا۔ اور جب ماں کی نظر پڑی نا بیٹی کی گردن پر تو ماں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ اصغر، او اصغر میرے لال، کیا تیرے جیسے بھی نہر ہوتے ہیں؟ عزیزو، جناب بی بی رباب نے صرف 1 سے 2 منٹ کی بات ہے اور سن لو، میں اجازت چاہتا ہوں۔ جناب بی بی رباب نے یہ تہیا کیا تھا کہ نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھوں گی۔ جب سال گزر گیا تو جناب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب تو چھاؤں میں چلو۔ تو جناب بی بی رباب نے کہا کہ بیٹا سجاد، میں نے اپنے سرتاج کی لاش دھوپ میں تپتے دیکھی ہے، میں نے گرم ریت میں اپنے ننھے شہزادے کی لاش دفنائی تھی۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھیاں اماں آپ کو میرے حق کا واسطہ ہے، اب چھاؤں میں چلیں۔ ایک ہاتھ امام سجاد نے پکڑا، دوسرا ہاتھ جناب بی بی زینب نے پکڑا۔ اب ایک پیر چھاؤں میں تھا، ایک پیر دھوپ میں تھا۔ تو جناب بی بی رباب امام سجاد کے ہاتھوں پہ گر گئی اور سرکار امام سجاد کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ پھوپھی اماں رباب بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ حوصلے سے صرف ایک جملہ سننا ہے، صرف ایک جملہ۔ جب جناب بی بی زینب جناب بی بی رباب کو غسل دے رہی تھی نا تو بی بی کی چیخیں نکل گئیں۔ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ تو جناب بی بی ملکہ شام فرماتی ہیں کہ بی بی رباب کے کرتے سے کچھ بندھا ہے۔ جب کرتے سے بندھا تو کہا کھول کے دیکھو۔ جب کھول کے دیکھا تو اصغر کی جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ جب
شام غریبہ میں چولہا جل رہا تھا تو ماں اپنے ہاتھوں سے جو ہے چولہے کو بجھا کر ساری زندگی لکڑیاں سینے سے لگا کے روتی رہی. اعلیٰ لعنت اللہ قوم ظالم. مولا سلام.